السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں کالج جایا کرتی تھی نا تو کالج کے گراؤنڈ میں ہاتھ میں سموسہ پکڑے، سامنے کچھ کولڈ ڈرنکس رکھے، ہم اکثر مرد اور عورت پر بحث کیا کرتے تھے۔ ہم تو لڑکیاں تھیں نا تو ظاہر سی بات ہے عورتوں کے حق میں ہی بحث ہوتی تھی، اور ہماری اس گفتگو کا اختتام اسی بات پر بھی ہوا کرتا تھا کہ عورت مظلوم ہے اور مرد ظالم۔ عورت گھر کے کام کرے، گھر سنبھالے، بچے پیدا کرے، ان کو سنبھالے، شوہر کے پورے خاندان کے کام کرے۔ اس لیے مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ عورت مظلوم ہے۔ خیر کچھ وقت گزرا، زندگی کے کچھ نشیب و فراز ایسے آئے کہ مجھے نوکری ڈھونڈنا پڑ گئی۔ چلو چند دھکے کھا کر نوکری شروع کر لی۔ عورت ہونے کی وجہ سے دفتر میں خاصی رعایت دی جاتی تھی، کبھی کبھار کام میں کچھ اونچ نیچ بھی ہو جاتی تو مجھے عزت کے دائرے میں رہ کر سمجھا دیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود اکثر لوگوں کی اس قدر جلی کٹی سنی کہ دل چاہا سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں، اور جس دن یہ ہوتا تھا نا میں گھر آ کر گھنٹوں روتی تھی، اماں کو بتاتی تھی کہ آج یہ ہوا، کہہ دیتی تھی اب نہیں جاؤں گی وہاں، مجھ سے نہیں کسی کی بھی بات سنی جاتی۔ خیر زندگی چند قدم مزید آگے چلی۔ زندگی کی مزید ہلچل میں میری نوکری کے ساتھ پیسوں کے معاملات بھی مجھے سنبھالنے پڑ گئے۔ بھائی چھوٹے تھے اور اماں سیدھی سادی تھی، سو انہوں نے یہ ذمہ داری بھی مجھے سونپ دی۔ میں بڑی خوش تھی کہ چلو اب تو پیسے اپنے ہاتھوں میں ہوا کریں گے، لیکن یہ میری سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہو گئی۔ پیسے تو جیسے ہاتھ سے پھسلتے ہی جا رہے تھے، تنخواہ آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی تھی۔ گھر کا کرایہ، بل، راشن، بچوں کی فیسیں، مہمانوں کے آنے پر اخراجات، دوائیاں، مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ سب کیسے پورا کروں۔ ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، اور کبھی تو اکیلے بیٹھ کے خوب رو بھی لیتی تھی کہ اللہ جی یہ بہت مشکل ہے، میری مدد کریں۔ اور میری جیسی بندی جو عزت نفس کے ہاتھوں کسی سے بھی کسی طرح کی مدد لینا بھی اپنی بے عزتی سمجھتی تھی، اسے گھر میں آئے کسی مسئلے پر صبر کے گھونٹ پیتے ہوئے بھی یہ کرنا پڑا، اور نوکری ختم ہو جانے کے ڈر سے گھر والوں کا سوچ کر بہت جگہوں پر بہت سی لوگوں کی بہت سی کڑوی باتیں چپ چاپ سننا پڑ گئیں۔ جیسے کہ پیسوں کے معاملات میرے پاس تھے سو کسی عید شادی بیاہ پر بازار جا کر کچھ بھی نہیں لیتی تھی، مسکرا کر کہہ دیتی تھی نہیں ابھی کہاں ضرورت ہے مجھے، جب ہوئی تب لے لوں گی، صرف اس لیے کہ گھر کے کسی اور بندے کی کوئی چیز بن جائے، میری خیر ہے۔ گھر والوں کے لیے جب پیسوں کی کمی کی وجہ سے جب کوئی موسم کا پھل نہیں لے پاتی تھی تو یقین مانے دل کٹ کر رہ جاتا تھا، اور دفتر میں کسی کا لایا ہوا وہی پھل یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیتی تھی کہ مجھے پسند ہی نہیں ہے۔ اس وقت دل کی جو حالت ہوتی تھی نا بتانے سے قاصر ہوں۔ اپنی تنخواہ کے باوجود میرے والیٹ میں میرے آنے جانے کا کرایہ ہی ہوتے تھا، اور کبھی کبھار تو وہ بھی نہ ہونے کی وجہ سے کسی سے یہ کہہ کر ادھار لے لیا کرتی تھی کہ ابھی چینج نہیں ہے، کل آ کر واپس کر دوں گی۔ اللہ نے سب ذمہ داری مجھ پر اس لیے ڈالی تاکہ میں سمجھ پاتی کہ زندگی کالج میں ماں باپ کے پیسوں سے خریدے سموسے اور کولڈ ڈرنک سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ زندگی کی حقیقتیں بہت دردناک ہیں۔ جو کچھ میں نے برداشت کیا، ہمارے معاشرے کا ہر مرد اپنے گھر، بیوی، بچوں اور خاندان کے لیے چپ چاپ برداشت کرتا رہتا ہے۔ وہ میری طرح گھر آ کر گھنٹوں روتا بھی نہیں ہے، سب کو بتاتا پھرتا بھی نہیں ہے کہ آج اسے کس نے کیا بات سنائی، وہ سب کچھ برداشت کرتا رہتا ہے۔ ہمارا معاشرہ عورت کے بغیر چل سکتا ہے نہ مرد کے بغیر، دونوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کچھ کام لگا رکھے ہیں جو وہ احسن طریقے سے پورے کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اب اس بحث سے نکل آنا چاہیے کون مظلوم ہے اور کون ظالم۔ مرد بھی گھر خاندان کے لیے ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح عورت گھر پر رہ کر ہر طرح کے حالات، سب کی باتیں برداشت کرتی رہتی ہے تاکہ دونوں مل کر ایک گھر، ایک خاندان بنا سکیں۔ سو اگر گھر آ کر آپ کے گھر کا مرد کچھ غصے سے بول جائے تو یہ سوچ کر برداشت کر لیا کریں کہ باہر کچھ ہوا ہوگا، مسئلہ بنا ہوگا، شاید اس لیے سو جب اس کا غصہ نارمل ہو جائے تو اس سے پیار سے پوچھیں، وہ یقیناً بتا دے گا۔ اور اگر آپ کے گھر کی عورت کسی مسئلے کو لے کر پریشان ہے تو اس کی بھی سنیں، کیونکہ آپ تو سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو گیا ہو جس نے اسے پریشان کر دیا ہو، اس کی سنیں اور سکون سے اسے حل بتائیں اس کو، کیونکہ آپ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو لے کر چلنا ہے۔ امید ہے اس سے زندگی میں کچھ مثبت اثرات مرتب ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین، آپ کا اس ویڈیو کے متعلق کیا رائے ہے؟ کیا یہ ٹھیک کہا گیا ہے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں
اور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔